جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنے درس نمبر 85 کا آخری حصہ پڑھیں گے، اور اس میں ہمارے پاس ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب، اور اس کا عنوان ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے امتیوں سے قرب کی انتہا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورہ قاف میں آیت نمبر 16، اور اس کا ترجمہ ہے ہم تو تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سورہ احزاب کی آیت نمبر 6۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنین کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب اس میں باریک نکتہ کیا ہے؟ دونوں آیات مبارکہ کا مفہوم دیکھیں کہ اللہ رب العزت اپنے لیے فرما رہے ہیں کہ ہم تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ شہرگ کیا ہے؟ ظرف ہے۔ ظرف کہتے ہیں برتن کو۔ ہم پڑھتے تھے نا زوئے سے ظروف، ظروف کا مطلب بہت سے برتن، تو ظرف اس کا واحد۔ شہرگ ظرف ہے یعنی برتن ہے جس میں خون چلتا ہے، اس خون میں جان ہے، یعنی جان مظروف ہے۔ مظروف یعنی وہ چیز جو برتن کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں خون جو ہے وہ جان ہے، یعنی جان مظروف ہے جو شہرگ کے اندر ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے آپ کو محافظ فرما رہے ہیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ، کیونکہ حفاظت کرنے والے کا حصار باہر ہوتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ محافظ اندر ہو اور محفوظ کو باہر رکھیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شہرگ کے اندر خون اور خون کے اندر جان، اور میرا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جانوں سے بھی قریب تر ہے۔ مفہوم حدیث ہے اذا اراد اللہ رحمتا بأمت قبض نبیہا قبلہا فجعلہ لہا فرطا وسلفا، اور اس کا ترجمہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی امت کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو امت کے خاتمے سے پہلے اس امت کے نبی کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، یعنی نبی کا وصال ہو جاتا ہے، اور وہ نبی اس کے لیے سفارش اور بخشش کا انتظام کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ کی وضاحت۔ حدیث مبارکہ کی وضاحت اور مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت سے فرما رہے ہیں کہ میں تم سے پہلے جا رہا ہوں تاکہ میں تمہارے لیے فرط اور سلف بن سکوں، یعنی وہاں جا کر تمہاری بخشش کا انتظام کروں۔ میری امت جب تم آؤ تو تم کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ شان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے اس بخشش کے سامان میں سے ایک شان یہ بھی ہے کہ ایسا پروٹوکول یا ایسا مقام کسی امت کو نہ ملا کہ سوال و جواب کا جب وقت آئے
تو نبی سامنے کھڑے ہوں، تو پھر سوال و جواب کیسا؟ دیکھیں، کمرہ امتحان میں تو کسی کو جانے کی اجازت نہیں دیتے جو مدد کرے، رہنمائی کرے۔ امتحان والے بچے کو اکیلا بٹھا کر پوچھتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی استاد، کوئی مربی، مرشد، والدین امتحانی کمرے میں بیٹے کے سامنے آ جائیں۔ یہ شرف کسی امت کو نہیں دیا گیا سوائے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے۔ قبر کے سوالات۔ جب کسی کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو منکر نکیر کے سوالات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے بخشش کا انتظام فرما رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 5۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ہم اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ اب سوالات قبر پر غور کریں کہ پہلا سوال ہے من ربک؟ گویا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے میرے مولا، اس سوال پر میرے امتیوں کی طرف سے جواب آ جائے تو انہیں کامیاب کر دینا، اور اگر جواب نہ دے سکیں تو ان پر سرزنش نہ فرمانا بلکہ اگلے سوال کا موقع دینا۔ حالانکہ جس کو رب کا پتہ نہیں وہ آگے کے سوال کیسے دے سکتا ہے؟ سوال کی گنجائش نہ تھی، لیکن فَجَعَلَهُ لَهَا فَرَةً وَسَلَفًا کے بخشش کے انتظام کا وعدہ ہے۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ ما دینو کا؟ گویا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اے میرے مولا، اگر میرے امتی اس کا بھی جواب نہ دے سکیں تو ان کو سزا مت دینا، ان کو اگلے سوال کا موقع دینا۔ تیسرا سوال، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسا لگتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے امتیوں سے ایسی محبت ہے گویا پاس بیٹھ کر خود لکھوایا ہے، کیونکہ من ربو کا اس سوال میں کوئی اشارہ نہیں، ما دینو کا اس میں بھی جواب کے لیے کوئی اشارہ موجود نہیں۔ اب ان دو سوالوں کا جواب وہ شخص بتا دے گا جس کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہوگا، لیکن وہ شخص جو دنیا میں مگن ہے، دنیا کی رونق میں گم ہے، وہ کیسے دے گا؟ وہ تو نہیں پہچانے گا کہ کوئی اشارہ نہیں۔ اب تیسرا سوال یہ تھا کہ یہ ہستی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اب قبر میں فرشتوں نے سوال پوچھا اور ادھر سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے آئے۔ وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے سوال کرتا ہے کہ جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ پھر تو انکار کی یا فیل ہونے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہوگی۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ حدیث مبارکہ ہم سے کچھ کہہ رہی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں، اب غلطی نہ کرنا، اس تیسرے سوال میں کامیاب ہو جانا، آج غلطی سے بچ جاؤ، آج ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت کا حق ادا کرنے کے لیے پرعزم ہو جاؤ کہ جو بس امتی 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 کہہ گئے ہیں۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے جلوہ جانا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہیں کیا تھا۔ دیکھنے کی بہت طلب تھی۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا۔ میں اپنے والد کے ساتھ گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ میرے والد نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ بات کی۔ میں نے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا چاہا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کی چمک اتنی تھی کہ میری ہمت نہ ہوئی کہ میں چہرہ مبارک دیکھ سکوں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک تو نہ دیکھا، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک دیکھے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کی جو انگلیاں ہیں، ان میں انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی مبارک اس کی لمبائی کے حسن کو نہیں بھول سکی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کی صرف ایک انگلی کا حسن ہی مخمور کر دیتا ہے، ساری زندگی اس کا نشہ نہیں اترتا، تو چہرہ مبارک کا حسن کیسا ہوگا؟ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا سب سے آخر میں وصال ہوا، یعنی آخری صحابی یہی تھے۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حج کا موسم تھا، لوگوں کا ہجوم تھا، یہ ان کی زندگی کا آخری سال تھا۔ وہ ایک اونچے ٹیلے پر جا کر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، لوگوں، میرے علاوہ آج کوئی دوسرا اس روئے زمین پر نہیں جس نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو، ان کا دیدار کیا ہو۔ سوچیں لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اب حج کا موسم تھا، لوگ ان سے پوچھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کس طرح کیا، عرفات، مزدلفہ، مینا کے مسائل پوچھتے، لیکن کسی نے حج کا کوئی مسئلہ دریافت نہیں کیا۔ لوگ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد پروانے کی طرح جمع ہو گئے اور کہنے لگے، صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ ہمارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال کیسا تھا، آنکھیں مبارک کیسی تھیں، زلف کا کیا عالم تھا، اور رخسار مبارک کیسے تھے، مسکراتے وقت کیسا لگتا تھا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرمایا۔ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گورے چٹے، حسن نمکین تھا، ہر معاملے میں توازن تھا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن مبارک نمکین تھا، کچھ حسن میٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن میٹھا تھا، زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئی تھیں۔ نمکین حسن میں کشش زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور یہی سوال پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسن صبیح کی نسبت حسن ملیح کے اندر زیادہ کشش ہوتی ہے، اور آپ نے خود ہی فرمایا ہے، انا املح و اخی یوسف اصبح، لیکن وہاں تو زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں، یہاں تو کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آیا۔ نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمالی مستور عن اعین الناس، میرا حسن لوگوں کی نظروں سے چھپا کر رکھا گیا ہے۔
کوئی محب نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اس کے محبوب کو دیکھے۔ شاعر کا تخیل تو اتنا گہرا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ میرا یار آئینہ بھی نہ دیکھے، یعنی خود کو بھی نہ دیکھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَلَمَّا نَظَرْتُ إِلَىٰ أَنْوَارِهِ وَضَعْتُ كَفِّي عَلَىٰ عَيْنِي خَوْفًا مِّن ذِهَابِ بَصَرِي، جب میں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کو دیکھتا ہوں تو آنکھوں پر انگلیاں رکھ کر انگلیوں کے پور سے دیکھتا ہوں تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں کی چمک سے میری بینائی نہ جاتی رہے۔ آج بس یہیں تک پڑھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبین اور عاشقین میں سے کر دے، آمین ثم آمین۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرما لیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں، اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں، آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دے